Assalamu alaikum viewers. Welcome to this special transmission commemorating the 28th death anniversary of Imam Ayatollah Sayyid Ruhollah Musavi Khomeini, who passed away on the 3rd of June 1989. Some may remember him as simply Imam Khomeini. Others remember him as a revolutionary, a reformist, a fighter, someone who struggled for the cause of Islam to reinforce the ideology, the message, these pillars of Islam in Iran. We are privileged to have with us Dr. Amjad Hussain Chishti Sahab, who is the Secretary General of Jamiat-e-Ulama Pakistan Niazi Group. Assalamu alaikum. Also with us is the esteemed gentleman, Mr. Lal Mehdi Khan, who is the Secretary General for Imami Organization. Assalamu alaikum, sir. Welcome to this show. Dr. Sahab, pehle aapse پوچھتے ہیں کہ آپ کی آرگنائزیشن کے بارے میں آپ کا اس کے اندر رول. ہماری آرگنائزیشن ہماری جماعت جمیعت علماء پاکستان ہے، اور جمیعت علماء پاکستان بننے کے بعد جمیعت علماء ہند کے مقابلے میں جمیعت علماء پاکستان بنائی گئی. اس کے اکابرین نے اس وقت نعرہ لگایا تھا، بنارس میں ایک آل انڈیا سنی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں اس تمام مشائخ علماء اس میں شامل تھے. تو اس میں یہ اعلان کیا گیا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر پاکستان کے نعرے سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو یہ مشائخ جو آج آل انڈیا بنارس کانفرنس سنی کانفرنس میں شریک ہیں، یہ اس نعرے سے جو ہے دستبردار نہیں ہوں گے، پاکستان بنا کر رہیں گے. اس وقت بنیادی وجہ یہ تھی کہ بعض علماء جو تھے وہ کانگریس میں آگے تھے اور وہ پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے تھے. تو اس کے مقابلے میں ہمارے اکابرین مشائخ نے جو ہے وہ اکٹھے ہو کر پاکستان کا نعرے کو بلند کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا. اچھا، ماشاءاللہ. تو آپ کا جو آرگنائزیشن ہے اس کا تو کافی رول ہے مسلم کے رائٹس کی یونیفیکیشن کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، تو کافی سینچری سے فائٹ کر رہے ہیں. جمیعت علماء پاکستان بنیادی طور پر ملک میں اس وقت جو طبقاتی نظام چل رہے ہیں ان طبقاتی نظام کے خلاف ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو سیکٹریین وائلنس کے اگینسٹ، سیکٹریین وائلنس کے خلاف ہم تکفیریت کے بھی اور فرقہ وریت کے بھی اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر جو ایک ڈسپلن، ایک رول اور علماء کے جو بائی نکات وہ ہمارے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک مکمل کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا اتحاد بین المسلمین اور اس کے تقاضے. اس کے علاوہ جب وہ وزارت مذہبی امور میں بطور منسٹر انہوں نے کام کیا تو انہوں نے تمام جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں یا مسلمانوں کے جو اپنے اپنے فرقے میں کیا ان کو سب کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے فرقے سے تعلق رکھتے ہوئے ہم اتحاد، وحدت، یگانگت کے ساتھ اس ملک کی صحیح معنوں میں یہاں سے فرقہ وریت کا خاتمہ کریں. یہ انہوں نے اپنی وزارت کے زمانے میں ایک باقاعدہ مولانا عبدالستار خان نیازی نے ایک چارٹ دیا، ایک چارٹر دیا جس پر انہوں نے ایک ایک مکتبہ فکر کے علماء اور مشائخ سے ملاقات کی. تو آپ کے آرگنائزیشن میں جو ہماری مائنورٹیز ہیں پاکستان میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کچھ کے اوپر کافی وائلنس بھی ہو رہے ہیں، ان کی رائٹس بھی وائلیٹ ہو رہے ہیں، تو ان کی بھی پروٹیکشن کے بارے میں آپ لوگ انکریج کرتے ہیں اپنے ممبرز کو؟ بنیادی طور پر جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کے دعوے دار کہتے ہیں، تو جتنے بھی کوئی بھی مینارٹی ہو وہ اس کا فرض ہے، حکومت کا بھی فرض ہے اور عام لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ان کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے ایک مسلمان کے حقوق ہیں. اور ہماری جماعت کا یہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو اپنا مینارٹی کا جو ونگ کا بنایا ہے وہ باقاعدہ سکھ لیڈر ہے اور وہ گیانی ہے. جس طرح مسلمانوں کے عالم ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی عالم دین ہے، گردوارے کو ہیڈ کرتا ہے اور اس میں سارا مذہبی تعلیمات دیتے ہیں. کوئی بھی مذہب جو ہے یا کوئی بھی فرقہ جو ہے، یہ تو بس ہماری بدقسمتی ہے کہ اغیار نے اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے استعماری طاقتوں نے اپنے ایجنٹ بھیجے
جنہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کہیں پہ شیعہ اور سنی کا نعرہ لگا دیا، کہیں پہ جناب سلفی اور اس قسم کے نعرے لگا کے کرسچن مسلم کا نعرہ لگا دیا، کرسچن مسلم کا نعرہ لگا دیا، اس قسم کے نعرے لگا کے اصل اس ملک کو برباد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ملک واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو جو اسلام کے نام پر بنا، اسلام تو ہے ہی امن، سلامتی، محبت، بے شک۔ یونٹی، اتحاد، یہ اس کا نام اسلام تھا۔ No doubt۔ یہ تفریقیں جو ہیں ساری یہ اغیار کی ہیں، اور اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہمیں اب بھی جو ہے وہ مل جل کر کام کرنا ہوگا۔ بے شک اللہ آپ کو پنج نفاق آپ کو اس اپنے مشن میں آمین۔ سکسیسفل کریں۔ خان صاحب اسی طرح آپ سے پوچھتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ کی امامیہ آرگنائزیشن کیا میسج، کیا ڈلیوری کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان ہے کیا اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ ظاہر اس پہ اگر ڈیٹیل سے میں بتانا چاہوں تو سارے پروگرام ہیں، ہمارا راہ عمل ہے، ہمارا مینیفیسٹو ہے، ہماری کارکردگی ہے، لیکن اگر اس کو 2 جملوں کے اندر میں آپ تک کنوے کرنا چاہوں تو ہمارا وہ نصب العین ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تو آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کا وجود کیوں کر ہوا۔ اور وہ نصب العین صرف ان 2 جملوں پر، 3 جملوں پر مشتمل ہے۔ ایسے اسلامی معاشرے کے قیام کی کوشش کرنا کہ جس کی بنیاد تعلیمات قرآن اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام پر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اس اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے اس تنظیم کا وجود 1974 میں ہوا۔ ایک بات یہاں جو ہمارے لیے وجہ افتخار ہے، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ڈاکٹر صاحب چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، کہ پاکستان میں جتنی بھی مذہبی و سیاسی جماعتیں موجود ہیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز موجود ہیں، ان میں امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کو یہ افتخار حاصل ہے کہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے، ہمارا کوئی کارکن اس کی منیمم کوالیفیکیشن میٹرک سے کم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، اس لیے آج تک امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے جو چیئرمین، جو سربراہ ہوتا ہے، ان کی فہرست اگر دیکھیں تو اس میں ڈاکٹرز نظر آئیں گے، اس میں انجینئر نظر آئیں گے۔ میں پچھلے 4 سالوں میں چیئرمین رہا ہوں، میرا ایروناٹیکل انجینئرنگ سے میرا تعلق ہے۔ اس وقت جو ہمارے چیئرمین ہیں برادر سید رضی اللہ شمسی، وہ الیکٹریکل انجینئر ہیں، ریلوے سے ریٹائر ہوئے۔ تو یہ ایک ایجوکیشن کلاس کے افراد ہیں، اور اس میں جو قابل توجہ یہ بات ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو ایک امت کے طور پر کھڑے ہونے کا شعور عطا کیا، بحمدللہ اس وقت امامیہ آرگنائزیشن پاکستان امام خمینی کے اس نعرے سے پہلے اس جانب متوجہ تھی۔ اس لیے جب امام خمینی کا یہ نعرہ بلند ہوا، ان کی انقلابی شخصیت عالم اسلام کے ایک رہنما کی صورت میں سامنے آئی، تو امامیہ آرگنائزیشن پاکستان نے ان کی صدا پہ لبیک کہا۔ یہاں تک کہ وطن عزیز میں فرقہ واریت کے خلاف اپنے وجود کے عنوان سے یا اپنی کارکردگی کے حوالے سے تو بحمدللہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان، اس کی ایک طویل تاریخ میرے سامنے وہ منظر ہے تاکہ آپ کو بھی وہ کنوے ہو جائے گا کہ آج سے 25 سال پہلے ہمارے ایک پروگرام میں جب ہم نے ایک اہل سنت شخصیت کو، مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، ان کو بلایا، ان کا درس ہوا، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد نماز مغربین کا وقت تھا، نماز مغرب کے لیے جماعت کھڑی ہوئی، تو یہ منظر ایک دیدنی تھا کہ اس کی امامت کرانے والے اہل سنت تھے، اور اقتداء میں سب پیچھے جو نماز پڑھنے والے تھے وہ اہل تشیع تھے، وہ امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے کارکن تھے۔ تو بحمدللہ امام خمینی کے انقلاب کے بعد، امام خمینی کی اس صدا بیداری کے بعد
یہ آرگنائزیشن پاکستان میں مزید متحرک ہوئی اور ہمارا ایک کردار ہے اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے، اور ان قوتوں کے ساتھ کامل طاقت کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہونے کے حوالے سے، وہ جمعیت علماء پاکستان نیازی ہو، وہ کوئی بھی گروہ ہو، وہ ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم ہو، کہ وہ قوتیں جو اسلام نام محمدی کی بات کرتی ہیں، جو تکفیریت کو رد کرتی ہیں، جو امت واحدہ کی بات کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا جو ایجنڈا ہے وہ نان پولیٹیکل ہے۔ ویری گڈ۔ ہم پاکستان میں ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ہمارے پورے پاکستان میں تقریباً 7 ہمارے میڈیکل سینٹرز ہیں، اسی طرح ہمارے 10-12 اسلامک الاثر اسلامک سینٹرز ہیں جہاں پہ ہم اسلام ناب محمدی کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں، امت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی کوششوں کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں اعزاز یہ ہے کہ ہم ایجوکیشن کلاس کو، اس ایلیٹ کلاس کو کہ جو دین کی جانب بہت کم متوجہ ہوتی ہے، ان کو ہم لاتے ہیں، اور اس میں سیکٹیرینزم کا کوئی اس میں شائبہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ خالصتاً امام خمینی کی وہ فکر جو خالص اسلامی فکر ہے، اتحاد کی فکر ہے، وحدت کی فکر ہے، بیداری کی فکر ہے، اس پہ ہم کاربان بیان دیں۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ خان صاحب، اسی ساری باتوں میں سے ایک بات اور، جیسے میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھا کہ ہم نے سیکٹیرین وائلنس کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے پاکستان میں، ہم نے اس کے اندر دیکھا ہے جو ہماری مائنورٹیز ہیں، نان مسلم مائنورٹیز، وہ بھی اس کی آگ میں آ گئے ہیں۔ اس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہیں؟ اس ضمن میں واضح طور پہ، کیونکہ ہم نان پولیٹیکل، جیسے میں نے گزارش کی، ہم ان قوتوں کا بھرپور اس ضمن میں ساتھ دیتے ہیں کہ جو مائنورٹیز پہ ہونے والے، خدا نخواستہ پاکستان میں اگر کہیں ان پہ زیادتی ہو، اس پہ جو بھی آواز بلند کی جاتی ہے، اس آواز کے ہم آواز ہوتے ہیں، اس قوت کے ہم قدم ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھرپور چل کے اس ضمن میں بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ I'm sure ہمارے ویورز اس چیز سے اور بھی انکریجمنٹ لیں گے کہ آپ جیسے لرنڈ انڈیویجولز جو ہیں اس یونٹی کو، ہارمونی کو، نیشنل ریلیجس ہارمونی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی امام خمینی کا میسج کے بارے میں، آج کیونکہ یہ پروگرام بھی ان کی ڈیتھ اینیورسری سے ریلیٹڈ ہے۔ 79 میں آئی بلیو، اگر میری کیلکولیشنز کریکٹ ہیں، انہوں نے امام خمینی نے ایک میسج دیا تھا، دی یونیفیکیشن آف مسلم نیشنز کا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ ریگارڈلیس آف وہ چاہے جیو ہے، کرسچن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، آپ ان کو پروٹیکشن دیں، ان کی رائٹس کو پروموٹ کریں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت فرانس میں ملوکیت، بادشاہت کے خلاف ایک نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس وقت لوگ دھڑا دھڑ لوگ اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے اپنے ملک میں ایک بیداری کی لہر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جب وہ فرانس میں، پیرس میں ان کا ایگزائل ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے یہ مشن سٹارٹ کر دیا؟ اس وقت مشن سٹارٹ کر دیا۔ وہ مشن بھی یہی تھا کہ مظلوموں کی حمایت کی جائے۔ بادشاہ کا، ملوکیت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، نہیں ہے، بالکل۔ اس کے خلاف جو انہوں نے نعرہ مستانہ بلند کیا، تو اس وقت حالانکہ اپنے آپ کو جو بہت بڑے ڈیموکریٹڈ کہنے والے تھے، اپنے آپ کو جمہوریت کا داعی کہنے والے تھے، انہوں نے ہی سب سے پہلے امام خمینی کی مخالفت شروع کر دی، بالکل۔ اور انہوں نے ایک منفی پراپوگنڈا کیا کہ یہ جو ہے یہ اسلامک انقلاب نہیں ہے، یہ بلکہ شیعہ انقلاب ہے۔ اچھا۔ تو اس وقت ہمارے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ جو ہے خالصتاً اسلامی انقلاب ہے۔ بے شک۔ انہوں نے اس وقت موچی دروازے میں کانفرنس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب کی حمایت کی۔ اس وقت ہم سٹوڈنٹ تھے، ہمیں باقاعدہ یہ ہمیں میسج مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب کا ملا کہ جو امام خمینی کا انقلاب ہے، آپ نے اپنے کالجز میں، اپنی یونیورسٹی میں، اپنے تعلیمی اداروں میں اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس وقت ہم نے تمام ایز اے اسٹوڈنٹ ہم نے کہا کہ ہم جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے، جس انقلاب کا انتظار کر رہے تھے، جس میں مظلوم کی داد رسی ہوگی، جس میں انصاف ہوگا،
امریکہ جیسی طاقت جو ہے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے، مسلمانوں میں تفریق کا بیج بو رہی ہے، وہ امام خمینی کے آنے کی وجہ سے امت مسلمہ میں اتحاد بھی ہوگی، یکجہتی بھی ہوگی، اور جو ہم ملوکیت کے اس تصور جو ایک خاکہ پیش کیا گیا کہ جو خلفائے راشدین کے بعد ملوکیت کا تصور پیش کر کے اسلام کو تباہ و برباد کیا گیا، اب اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ تو اس وقت ہمارے اکابرین نے، خاص طور پر اہل سنت کے اکابرین اور جمیعت علماء پاکستان کے اکابرین نے باقاعدہ طور پر ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مرد درویش خدا مست حضرت امام خمینی کا ساتھ دیا اور ہر جگہ پر اس کے نعرہ مستانہ کی تائید اور حمایت کی۔ ویری گڈ۔ خان صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ان کے میسج جب وہ ایگزائل میں تھے پیرس میں، اس وقت ان کے میسیج آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ کافی لمیٹڈ ایکسس تھا ان کو، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا تھا جو ان کے آلموسٹ ان کے میسیجز کو کنوے کر رہا تھا، کیونکہ کافی کم ہوئے جو مسلم رپورٹرز تھے ان کی ایکسیس نہیں تھی اتنی زیادہ۔ تو اس وقت ہمارے جو پاکستان میں ایک سسٹم چل رہا تھا اس کا پولیٹیکل اینڈ ریلیجس ہمارا جو سیٹ اپ تھا، انہوں نے امام خمینی کے میسیج کو کیسے ریسیو کیا؟ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ بہرحال اس میں اگر آئندہ کے آپ کے سوالوں میں یہ ہے، میرے خیال میں یا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا یعنی جو آپ نے سوال کیا اس سے پہلے امام خمینی کے پیغام کو، امام خمینی کی فکر کو اور امام خمینی کی انقلاب اسلامی کی اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ہمیں امام خمینی کی پوری زندگی کا ایک جائزہ لینا پڑے گا۔ بالکل، ذرا وہ ایک طویل عرصہ ہے ان کی جدوجہد کا، ذرا اس کو اس کم وقت میں، لیکن میں ایک بات یہاں پہ بنیادی طور پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں امام خمینی جو فکر جو دے رہے ہیں وہ کوئی نئی فکر نہیں ہے۔ بالکل، امام خمینی جو پیغام دے رہے ہیں وہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے، وہی اسلام کا امن و شانتی کا پیغام ہے، وہی اسلام کا انسانی کرامت کا پیغام ہے، وہی اسلام کا استقلال کا پیغام ہے، حریت کا پیغام ہے جو امام خمینی اور امام خمینی کی آواز میں، امام خمینی کی فکر میں، امام خمینی کے پیغام میں طاقت کو پیدا ہوئی۔ یہ بات اگر ہم اپنی اس گفتگو کے آغاز میں سمجھ لیں گے تو باقی آئندہ آنے والی بحث میں ہمیں بڑی آسانی ہوگی۔ بالکل، دیکھ لیں امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگ لیا۔ بے شک، قرآن مجید نے بھی متوجہ کیا کہ اپنے آپ کو صبغۃ اللہ میں رنگ لو، اور سب سے پکا رنگ، سب سے خالص رنگ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ۔ بے شک، اور یہ بات طے ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے پھر اس پہ کوئی اور رنگ چڑھنے نہیں پاتا، بالکل، پھر وہ خدائی ہو جاتا ہے، اس کی فکر بھی خدائی، اس کا پیغام بھی خدائی۔ یہ بنیادی وہ چیز ہے کہ جو امام خمینی کے پیغام کو بھی تقویت دے رہی ہے، امام خمینی کی فکر کو بھی تقویت دے رہی ہے۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں وہاں سے پیرس سے جی، تو ان کا پیغام کس طرح اثر پذیر ہو رہا ہے، آپ نے یقیناً دیکھا، سنا اور پڑھا ہوگا کہ امام خمینی جاگ رہے ہیں پورے سفر میں، لیکن جب وہ لینڈ کرنے والے تھے تہران میں اور اس وقت لینڈ کرتے ہوئے اس بات کی کوئی شورٹی نہیں تھی کہ آپ کا ایئر کرافٹ سیفلی لینڈ ہو گیا، لینڈ ہو جائے گا، آیا انہیں خدا نخواستہ کسی اور مشکل کا شکار ہونا پڑے گا۔ جی جی بالکل، یہ ایک ایسا لمحہ تھا، یہ اس وقت کی مغربی میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا کہ پوری پریس کے ساتھ امام خمینی میں گفتگو ہیں، ان چند لمحوں میں کہ جب جہاز نے لینڈ کرنا تھا آپ سو گئے۔ تو اس وقت کے تجزیہ نگاروں نے یہ کہا کہ اس عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس مطمئن نفس کا مالک ہے یہ شخص کہ جو دنیا کو انقلاب کا پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ وہ اثر پذیری تھی آپ کے پیغام کی کہ جو تمام جغرافیائی حدود و قیود کو توڑ کر اثر اپنا دکھانے لگی پاکستان میں بھی، جیسے کہ صاحب نے فرمایا یہاں پہ جو مقتدر علمی مذہبی شخصیات تھی انہوں نے امام خمینی کے ہم آواز ہوئی
اور آہستہ آہستہ یہ فکر سرزمین پاکستان میں بھی یہ راسخ ہوتی گئی کہ اس وقت دنیا کا کوئی ایسا، دنیا اسلام میں کوئی ایسا قائد اور رہنما موجود ہے کہ جو اس امت کو امت واحدہ بنانا چاہتا ہے۔ جب یہ ایگزائل سے آئے، اب میں ارلی 1970s کی بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کافی لیکچرز دیے اس میں یونیورسٹیز، نجف کی اسلامک یونیورسٹیز میں بھی، جو عراق میں تھی، پھر ایران میں بھی انہوں نے آ کے لیکچرز دیے ولایت فقہ کے اوپر۔ میسج ان کا تھا کہ ایک گورنمنٹ جو رولنگ پارٹی ہے اس کے اندر اسلام کا نالج، جو لیڈرز کو اسلام کا نالج اور کمانڈ ہونا چاہیے، ان کو ہر فیصلہ اسلام کے اکارڈنگلی کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ؟ اصل میں آپ جس طرح خان صاحب نے پہلے کہا کہ جب کوئی بندہ جس کا توکل خدا کی ذات پر ہوتا ہے اور وہ قوم کو ایک نئی روح دینا چاہتا ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں لنک ہوتا ہے، اور وہ لنک جو تھا وہ واقعی وہ بہت بڑا لنک تھا۔ وہ اسد اللہ الغالب، امام الشار جناب علی علیہ السلام کی ذات کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور باطل کفتوں سے وہ ٹکرا گئے، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ پیغام دیا اس کی مشکلات بھی آئیں۔ انقلاب کے لیے وہ مختلف یونیورسٹی میں انقلاب کے بعد گئے، جس طرح آپ نے کہا کہ نجف یونیورسٹی میں گئے، کم جو بہت بڑا علمی ایک مرکز ہے وہاں پر، پھر ان کا اپنا مدرسہ خمین میں جو ہے اس میں انہوں نے جو ہے آبیاری کی۔ تو اصل میں امام خمینی اس وقت جو امریکہ کا جس طریقے سے ہولڈ ہو چکا تھا اور ہر مسلمان ملک جو ہے وہ ان کے دروازے پر سجدہ کرنے کے لیے تیار تھا، امریکہ کو اپنا خدا مان لیا تھا، بڑے بڑے ملک جو اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار کہتے تھے، امت مسلمہ کی قیادت اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم قیادت کریں گے، لیکن وہ سب بک چکے تھے۔ مسلمانوں کا جو حال تھا وہ آپ کے سامنے تھا، فلسطین کا مسلمان بہو بیٹیاں کس طرح ذلیل و خوار ہو گئی تھی، اپنا ملک چھوڑ کر وہ در بدر ہو گئی تھی۔ اگر انہوں نے کہیں پہ آ کے کسی اور ملک میں پناہ لی، لبنان میں آ کر لی گئی، تو وہاں پہ جو مرکز بن گیا وہ لڑائی کا مرکز بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تھی کہ اب امت مسلمہ کو نہ بچایا گیا۔ اس فکر کے لیے انہوں نے اتنی جد و جہد کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم امام خمینی کی اس فکر کو اپنے اندر قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے حکمران قائم رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں پوری دنیا میں آمریت کا خاتمہ کرنا ہوگا، کیونکہ جب آمریت ہوتی ہے تو ہر بندے کے حقوق غصب ہوتے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ حق کی بات نہیں کر سکتا۔ تو آزادی، یہ جو انسان جو ہے اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، یہ کون ہوتے ہیں کہ بادشاہ بن کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہیں، خاص طور پر اسلامی ملک، وہ امریکہ کے ایک دم چھلا ہیں، اور وہ امریکہ کی اشیر بات پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم خمینی کے صحیح معنوں میں پیروکار ہیں یا ان کی تعلیمات، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو ہمیں اس ڈکٹیٹرشپ کو ختم کرنا ہوگا۔ خان صاحب بڑی خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ہمارے جو لیڈرز ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، روزہ دار بھی کہتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسلام کی ایک ٹیچنگ ہے کہ ایک اسلامک کنٹری کا لیڈر وہ ہونا چاہیے جس کو اسلام کے اوپر کا نالج اتنا زیادہ ہو کہ وہ آلموسٹ خلافت کے لیول کا نالج ہو۔ اب میں کوئی غلط ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، لیکن اتنا نالج ہو کہ وہ اپنی امت کو گائیڈ کر سکے۔ ہمارے لیڈرز جو آپ نے دیکھے ہیں وہ گائیڈ تو دور کی بات، وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں ہمارے لیڈرز کو۔ ولایت فقہ تھا، اس کے یہ آج بھی اس کی امپلیمنٹیشن اتنی ضروری ہے جتنی آج سے 30 ایئرز پہلے تھی، 40 ایئرز پہلے تھی۔ جی میں آپ نے ظاہر ڈاکٹر صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ امام خمینی کا وہ تصور نظام ولایت فقیہ کیا ہے، اور آپ نے اپنے دوسرے سوال میں تھوڑا سا اس کو خود اپنے سوال میں بھی واضح کیا۔ اصل میں نظام ولایت فقیہ کا جو تصور ہے
وہ اسی جانب اشارہ ہے کہ خدا کی اس زمین پر، یعنی یہ تو کیا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، اصل جو قوت مقتدرہ ہے وہ اللہ کی ذات ہے، باقی جتنا بھی اقتدار انسانوں کو ملتا ہے وہ خدا کی نیابت ہے اصل میں، اگر اس کا پورا لحاظ اور رعایت رکھی جائے۔ تو امام خمینی نے جب یہ تصور ولایت، اور امام خمینی کا پیش کردہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی مراجع نظام نے اس تصور کو پیش کیا، لیکن امام خمینی انہوں نے پریزنٹ کیا، امام خمینی نے بڑی طاقت کے ساتھ اور پھر ایک اس کے ظاہر عملی وجود کے ذریعے اس کو ثابت کیا بالکل، کہ ایک تصور یہاں پاکستان میں بھی موجود ہے۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا دین سے تعلق ہے، جن کا مدارس سے تعلق ہے، جن کا تعلیم و تعلق سے تعلق ہے، یہ ایک عموماً تاثر ہوتا ہے کہ وہ اقتدار کی معاملات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ امام خمینی نے نظام ولایت فقیہ کے ذریعے اس تصور کو باطل قرار دیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھیں خدا کی سرزمین پہ اگر حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے تو اس کی نیابت کا حق بھی ان لوگوں کو ہے کہ جو اللہ سے مربوط ہیں، جو اللہ کے پیغام کو، انبیاء کی سیرت کو، قرآن کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور صرف امام خمینی نے ایک تھیوری پیش نہیں کی، اس کو پریکٹیکلی ثابت کر کے دکھایا، اور اس کی مثال الحمدللہ انقلاب کو کتنے سال گزر گئے، آج بھی امام خمینی کی جگہ پہ امام خامنائی موجود ہیں، وہی فکر موجود ہے، وہی نظام ولایت فقیہ موجود ہے، اور یہ انشاءاللہ جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ آج کے دور میں بھی، یہاں آج کے دور میں بھی نظام ولایت فقیہ کی اتنی اہمیت ہے، اتنا ہی وہ مؤثر ہے، اتنی ہی اس کی برکات ہیں۔ آج مغرب دیکھ رہا ہے کہ یس درویش صفت انسان جو امام خمینی کا جانشین ہے کہ جس کا نام سید علی خامنائی ہے، کس طرح پورا عالم کفر ایک طرف کھڑا ہے اور یہ مرد مجاہد اسی طرح امام خمینی کی طرح کفر کی ساری قوتوں کو للکار رہا ہے۔ تو لہذا اگر فکر امام خمینی کا تسلسل موجود ہے، عالم کفر کے مقابلے میں عالم اسلام کے کھڑے ہونے کا جواز موجود ہے، تو نظام ولایت فقیہ کا جواز بھی اسی طاقت اور اسی شد و مد کے ساتھ موجود ہے۔ یہ بتائیں مجھے کہ یہ جو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ دونوں سے میرا کوشچن ہے، یہ صرف ایران کے لیے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پوری مسلم امہ کے لیے، تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن صرف ایران میں ہم دیکھ رہے ہیں، باقی مسلم کنٹریز میں نہیں دیکھ رہے، ہم باقی کا چھوڑیں، پاکستان جیسی کنٹری میں نہیں دیکھ رہے جہاں پہ شیعہ وائس بھی ہرڈ ہوتی ہے، یہاں پہ اہل سنت بھی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہی فقہ کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ شیعہ سنی فقہ نہیں ہے، یہ اسلامک فقہ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے، ناٹ شیعہ ناٹ سنی۔ اس کی امپلیمنٹیشن آپ پاکستان میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل میں یہ بات آپ نے کی کہ پاکستان میں تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اچھا، آپ ولایت فقیہ کا نظام کہتے ہیں، اس میں تو ہر بندہ جس طرح خلفائے راشدہ کے نظام میں ہر بندہ جواب دہ تھا جی، کہ اس نے اگر ایک قمیض پہنی ہے تو اس کا بھی بتائے۔ اسلام کا جو ایک نظام ہے وہ ایک عالمگیر نظام ہے، بالکل، لیکن یہاں تو ہمارا جو پاکستان ہے اس میں تو کسی بھی ہم نظام پہ نہیں ہیں، نہ یہاں پہ اسلام کا نظام ہے، نہ یہاں پہ جمہوریت بھی جو ہے وہ ایسے فرضی جمہوریت ہے، ہم کسی کے ریموٹ کنٹرول کے آگے چل رہے ہیں، کٹھ پتلی ہیں، جتنے بھی ہمارے حکمران آتے ہیں ان کو کہیں سے آرڈر ملتا ہے کہ اب بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں سے آتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر ولایت فقیہ کا نظام ہوتا یا نظام مصطفیٰ ہوتا یا اس میں اسلامک نظام ہوتا تو پھر ہم کسی کے تابع ہوتے، پھر ہمارا کوئی دستور ہوتا، کوئی منشور ہوتا، پھر ایسے نہ ہوتا کہ ایک بندہ پورے ملک کو لوٹ کر سارا کچھ اپنے گھر سمیٹ کر لے گیا ہے، اگر اس کی عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، تم ہمیں حساب دو کہ تمہارے پاس یہ پیسہ کتنا آ گیا،
تم نے جائیدادیں بنا لی. اور کہاں سے آ گیا؟ کہاں سے آ گیا؟ وہ ججوں کو جناب آنکھیں دکھا رہا ہے، للکار رہا ہے. وہ جو جسٹس ہیں وہ ان کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی مجرم ہیں، وہ ان کو اس تصدیق کر رہا ہے. یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس ملک میں کوئی نظام نہیں ہے. ہم بھی امام خمینی کے منتظر ہیں کہ وہ آئے، جس طرح امام مہدی علیہ السلام کے لوگ منتظر ہیں کہ ان کے آنے سے تمام مسائل حل ہوں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ امام کے آنے سے پہلے کوئی ایسا مسیح آئے جو امام خمینی کا وہ ولولہ، وہ جذبہ لے کر آئے کہ پسی ہوئی قوم کو ایسے بیدار کیا. ایسے عالم دین جو اپنے مدارس میں پڑھا تھے، انہوں نے کس طریقے سے وہ ایران، میں نے جا کر دیکھا، میں ایران کی انقلاب کی دوسری سالگرہ پر بھی گیا، اور اس وقت مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو ویل چیئر پہ لایا گیا، وہ ہم اس حال میں موجود تھے. ان کی شخصیت، ان کا چہرہ آج بھی میرے سامنے ہے. تو ایسی شخصیتیں مرتی نہیں ہیں، وہ صرف انتقال کرتی ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتی ہیں یہ فیض ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ ہم لوگ روحانیت کے قائل ہیں، تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ آج بھی ان کی روحانیت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی وجہ سے ایران آج پوری دنیا کے سامنے ایک طاقت بنا ہوا ہے. نہ کسی سے وہ ڈر رہا ہے، نہ کسی کے سامنے جھک رہا ہے. وہ جو دنیا کا بہت بڑا اپنے آپ کو چیمپئن امریکہ سمجھتا ہے، اس کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے. اور اسرائیل کے جو امت مسلمہ کو اپنے آپ کو قیادت کہتے تھے، سعودی عرب، دس اینڈ دیٹ، وہ سارے اس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہیں. انہوں نے جو عجیب عجیب باتیں کہنی شروع کر دی کہ جناب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑیں گے. بھئی تم نے کیا لڑنا ہے؟ تم تو امام خمینی کے پیروکاروں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے. انہوں نے ایک ایسا جو ہے انقلاب برپا کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ امام خمینی کے دیے ہوئے رستے پر چلے. جو انہوں نے محبت کا، وحدت کا، خلوص کا، اظہار کا جو ایجنڈا ہمارے سامنے دیا ہے، ہمیں بلا تفریق شیعہ اور سنی کی قید سے بالا تر ہو کر امام خمینی کے ان افکار پر، ان نظریات پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کی حالت کو بھی بدل سکتے ہیں. پاکستان میں اس وقت غربت اتنی ہے کہ اس ملک کا کوئی نظام نہیں ہے، نہ حکمران جو ہیں وہ کسی کے غلام ہیں، وہ کسی کے اشیر بات پر چل رہے ہیں. آپ نے ایک ایسی بات کیا جو ہماری نیشن کو اگر سمجھ آ جائے تو ہر بندہ لیڈر بنے. آپ نے یہ بولا کہ ہم ایک لیڈر کا ویٹ کریں، خمینی جیسے لیڈر کا جو آ کے ریولوشن لائیں. ہمارے اندر خمینی ہے، ہم سب کے اندر ایک جسٹس کی فائٹ ہے. ہمیں صرف ایک ایسے لیڈر چاہیے جیسے امام خمینی ہے کہ وہ ان آوازوں کو ایکو کریں. خان صاحب، آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ہمیں اس وقت مور دین اینی ٹائم ان دا پاسٹ ہمیں ضرورت ایسے انسان کی ہے جو ابھی جو سپریشن آ رہا ہے ریلیجس بیسس پہ، کیونکہ ریلیجس بیسس پہ کرسچنس کے مرڈرز ہو رہے ہیں، آلموسٹ منی جینوسائڈ ہو رہے ہیں، مائنورٹیز کے ہو رہے ہیں جو اکثریت میں نہیں ہے. اس وقت ہمیں ضرورت ہے مور دین اینی ادر ٹائم کہ اس وقت کوئی کھڑا ہو، چاہے ہمارا کوئی لیڈر ہی کھڑا ہو جائے، جو یہ کنٹرول لے کہ یہ اب اس کو اسلامک پرنسپلز پہ اس کنٹری کو رن کرنا چاہیے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کیا. میں وہ آپ کے پہلے سوال کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر کے، جیسے آپ نے کہا کہ نظام ولایت فقیہ آیا ایران کے علاوہ باقی اسلامی ممالک میں بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، یا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ بھی یقیناً بات کروں گا. دیکھیں اس وقت یقیناً اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عملی طور پہ نظام ولایت فقیہ کی عمل داری ایران میں نظر آتی ہے. جی ظاہر وہاں پہ ایک حکومت ہے، ان کے پاس پورا ایک نظام ہے. پاکستان میں دینی قوتوں جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا، انقلاب اسلامی ایران کے نمودار ہوتے ہی دشمن قوتیں سمجھ گئیں کہ یہ خالص اسلامی انقلاب ہے. جی لیکن جو دینی قوتیں تھیں ان کو سمجھ
کاملاً اس بات کی نہ آئی، لہذا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ یہ کثرت کے ساتھ اس بات کا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ یہ ایک شیعہ انقلاب ہے، یہ ایک خاص فرقے کی حکمرانی کی بات ہے اگر ہے تو۔ اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور امام خمینی جو فکر لے کے آئے تھے اور جن خطوط پہ انہوں نے پوری امت اسلامیہ کو متوجہ کیا تھا، تمام کوئی بھی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جہاں پہ امام خمینی کی آواز نے ہلچل پیدا نہ کی ہو، بالکل بالکل، استقلال کا جذبہ جہاں پہ نہ جاگا ہو۔ اس لیے کہ امام خمینی نے للکار کے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، اے دنیا کی کمزور اقوام کے حامل اے لوگوں، مجتمع ہو جاؤ اور اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کر۔ امام خمینی نے اصل میں اسلام کی نشت ثانیہ کا پیغام دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس لیے جو عشاق امام کو مجدد بھی مانتے ہیں، وہ اپنے دور کے ایک مجدد تھے کہ جو پیغام لے کے بدقسمتی سے پاکستان میں اور دیگر ممالک میں جغرافیائی حدود کھڑی کر دی گئی، اور پھر پچھلے یہ چند سالوں میں یہ ایک عجیب طرفہ تماشا ہے کہ جب نظر آ رہا ہے کہ ایک ایسی اسلامی قوت، اس وقت ظاہر امام خمینی نہیں موجود لیکن ان کی فکر کے امین سید علی خامنہئی کی صورت میں موجود ہیں، انہوں نے عملاً یہ کر کے دکھایا کہ کس طرح کسی سپر طاقت نام نہاد سپر طاقت کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے، اپنے تشخص کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ پوری امت اسلامیہ اگر آئیڈیلائز کر لیتی، اس نظام کو فالو کرتی، تو ظاہر پاکستان میں بھی نظام ولایت فقیہ آ سکتا تھا، سعودیہ میں بھی آ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی حکومتیں بچانے کا۔ اب یہ جو اتنی بڑی کانفرنس ہوئی جس میں 50 کے لگ بھگ ممالک شامل ہوئے اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کا ذکر کر رہے تھے، دیکھیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسلامی قوتوں کے ساتھ کہ اسلام کا وہ متفق علیہ نظریہ مادویت، جس پہ کسی مسلک کا کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے، اس نظریے کو چیلنج کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ ایران کے ساتھ جنگ آزما ہونے کے لیے ہم امام زمانہ امام مہدی سے بھی جنگ کریں گے۔ تو دیکھیں جہاں پہ اتنی گراوٹ ہو فکر میں، افکار میں، وہاں پہ امام خمینی کی اس بیداری اسلامی کے پیغام کو سمجھنا کیسا ممکن ہے۔ اور جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں وہ منارٹیز کے حقوق ہوں، وہ مظلوموں کے حقوق ہوں، وہ اس کا سب سے بڑا نقیب انسانوں کے حقوق کا، وہ مسلمان ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ہندو ہوں، وہ کوئی بھی منارٹی ہو، اگر کوئی قانون سب سے بڑا محافظ ہے انسانی حقوق کا تو وہ اسلام کا ابدی و آفاقی قانون ہے۔ امام خمینی بھی اسی ابدی و آفاقی قانون کے پابند تھے، ان کا کوئی اپنی فکر نہیں تھی اس عنوان سے۔ لہذا آج اگر اس پہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اگر سرزمین پاکستان پہ نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرانے لگے، یہاں پہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج جہاں پہ ختم ہو جائے، تو وہی نظام مصطفیٰ دراصل نظام ولایت فقیہ کا ایک شکل ہوگی اس کی، بلکہ اس کی معراج ہوگی نظام ولایت فقیہ کی، نظام مصطفیٰ۔ امام خمینی کے پیغام کیا تھا؟ نظام مصطفیٰ ہی تھا، اسی پیغام کو لے کے آئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس فکر کو ہر مسلمان سمجھ لے، انڈیویجولی اور کلیکٹیولی اگر اس کو امت سمجھ لے، تو ہر سرزمین میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ تو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان پاکستان کا الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ یہ سرزمین جو اولیاء کی سرزمین ہے، جہاں پہ اولیاء نے اسلام ہم تک پہنچایا،
ان تکفیریوں نے نہیں پہنچایا یہاں پہ اسلام. بالکل. حضرت داتا گنج بخش جیسی شخصیت نے یہاں پہ اسلام کو پہنچایا ہے. تو یہ جو اولیاء کی سرزمین ہے، یہاں پہ بسنے والے مسلمان بحمدللہ دیگر تمام اسلامی ممالک سے سب سے اچھے مسلمان ہیں. مسئلہ ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہمیں امام خمینی جیسا کوئی قائد نہیں مل رہا، ہمیں ایسا کوئی لیڈر نہیں مل رہا. خدا کرے کہ ہمیں ایسی کوئی قیادت مل جائے، ایسی کوئی ہمیں لیڈرشپ مل جائے کہ جو ہمیں مربوط کر دے نظام ولایت فقیہ سے، امام خمینی کی فکر سے. تو پھر کوئی بھی کسی کا کوئی حق نہیں یہاں پہ مارا جائے گا. مینارٹیز بھی خوش ہوں گے. یہاں پہ مینارٹیز کی بات تو یقیناً ان پہ ظلم ہوتا ہے. جو میجورٹی میں ہے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ خود اسلام کے جو اعلیٰ و عرفہ قوانین ہیں ان پہ عملداری کی بات کون کر رہا ہے؟ اگر یہ عملداری ہوگی تو پھر یقیناً سب کے حقوق اس میں ادا کیے جائیں گے. یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ وہ وقت آنا ہے اور اس عمل کو ہر صورت میں انجام دینا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا میں، یہ آپ نے رپورٹس دیکھی، نو ڈاؤٹ پڑھا بھی ہوگا کہ ابھی سعودیہ میں جو سمٹ ہوا ہے اس کے اندر آلموسٹ 40 مسلم کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا. تھوڑا سا رول پاکستان نے بھی بیچ میں پلے کیا. اس کو جو ہمیں فیل ہوا کہ اس کو آلموسٹ لیڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، امریکن پریزیڈنٹ نے. اس سمٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ساری جو سپیچ تھی وہ تھی ٹیررزم کے اوپر. اس نے یہ بھی نہیں زیادہ بولا کہ اس نے $110 ملین کے آرمز دیے سعودی عربیہ کو. اس نے یہ بھی نہیں بولا کہ 400 ملین کے ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے بائیلیٹرل سعودی عربیہ اور امریکہ کی. زیادہ فوکس اس نے کیا ٹیررزم پہ، اور ٹیررزم کا اس نے پن پوائنٹ کیا ایران کے اوپر کہ ایران یمن ہو یا لیبنان ہو یا پیلسٹائن ہو یا پاکستان ہو، اس کے اندر ایران کا بہت گلوبل لیول پہ ایران کا بہت رول ہے ٹیررزم کو سپریڈ کرنے میں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک اجتماع جو تھا وہ ایک مذاق تھا. جی. وہ کوئی امت مسلمہ کے قائدین نہیں تھے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ایک ایسے لگ رہا تھا کہ ایک اپنی ریاست میں، جس طرح امریکہ کی ریاستیں ہیں، اپنی ریاست میں آیا ہے اور وہاں پر جتنے ان کے قیدی لوگ سمجھے کہ وہ اپنی خوشی سے نہیں، وہ جیسے پرانی باتیں ہم نے سنی کہ بادشاہ ایک جب اپنی ریاست کا دورہ کرتا تھا تو اس میں وہ تمام لوگوں کو بلاتا تھا، وہ لوگ تحفے لے کے آتے تھے، اس کو کوئی کچھ دے رہا ہے کوئی کچھ. ہمیں بالکل وہی پرانا بادشاہ کا نظام، وہی ایک جو ہے وہ آیا ہے، گورنر جنرل آیا ہے، اور وہ جس طریقے سے اس سے پوری امت مسلمہ کا سر جھک گیا ہے شرم سے کہ وہ ملک حجاز مقدس جس میں جو ہمارا دین ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا کعبہ ہے، جو ہمارا کعبہ ہے، حرمین شریفین ہے، جو اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں، اس کے سامنے میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن اس وقت پوری دنیا میں ایک امت کے ہونے کے ناطے سے، امت محمدیہ کے ہونے کے ناطے سے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے اس وقت سر سے جھک گیا کہ کس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے ہمارے حکمران کاسا لے کر پھیل رہے ہیں. لیکن وہ تو لوٹنے کے لیے خود آیا تھا. جی. وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے آیا تھا. وہ امت مسلمہ کو وہاں اتحاد کی بات نہیں تھی، ایک انتشار کی بات تھی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل برملا کسی قسم کی کوئی بات چھپا کے رکھنے کے قائل نہیں ہوں، کیونکہ مولانا عبدالستار نیازی ہمیشہ حق بات کرتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنرل رحیل شریف کو فوراً استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور امت مسلمہ کی قیادت نہیں ہے یہ وہاں تو اسرائیل کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. ان مظلوم جو فلسطینی ہے ان کا خون اس پہ بھی لگ جائے گا. اور جو یمن کے لوگ ہیں وہ تو اپنی بات کر رہے ہیں، وہاں کا اندرونی معاملہ ہے، وہ وہاں کی حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں، جمہوری نظام لانا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں. انہوں نے ان کو باغی بنا دیا.
ٹیررسٹ بنا دیا. ٹیررسٹ بنا دیا ان کے پر. اور خود امریکہ نے کہا کہ ہم نے داعش کو بنایا ہے. اور داعش کی کون سپورٹ کر رہا ہے؟ امریکہ اور اس کے حواری کر رہے ہیں. یہ سارا کوئی داعش کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو بھی اسلحہ دیا جا رہا ہے. اور یہاں پہ عراق میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے امت مسلمہ وہاں متحد ہوئی ہے. بالکل. میں حال ہی میں وہاں دورہ کر کے آیا اچھا، ہوں. ماشاء اللہ. ایک ہم درگاہ پہ گئے ہیں, حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی درگاہ پہ گئے ہیں, حضرت معروف کرکی کے گئے ہیں, حضرت جنید بغدادی کے گئے ہیں. ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ امت مسلمہ کو اس وقت اٹھنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ کوئی تفریق نہیں رہی, سب ایک قیادت ہو چکے ہیں داعش کے خلاف, ان تکفیریوں کے خلاف. وہاں لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں, وہ سمجھ گئے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو ہے امام ابو حنیفہ کے مقلدین بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اہل حدیث بھی, میں ایک اہل حدیث کے مدرسے میں گیا ہوں, سلفی جنہیں کہتے ہیں, وہ بھی لوگ. اس نے کہا کہ میں نے 10 سال جو ہے وہ قید کاٹی ہے القاعدہ کے چکر میں امریکہ میں. اچھا. لیکن مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ یہ نہ لوگ اسلام کے ساتھ ان کی کوئی محبت ہے, نہ امت مسلمہ کے ساتھ کوئی محبت ہے. یہ امریکہ صرف اور صرف جو ہے پوری دنیا میں اپنی سپرمیسی کے لیے, امت مسلمہ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار کر رہا ہے. اور ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے اپنی وہ سارا جو ایک بھار بھرم تھا ہمارا امت مسلمہ کا, اسے تباہ و برباد کر دیا. وہاں پہ شاہ سلیمان بھی ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے. ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم گئے, کہتا جی ہمیں پوچھا نہیں گیا, بھی ہمیں آپ لوگوں تو وہاں صرف تماشائی بن کر گئے تھے. اور کس طریقے سے وہاں ڈانس شو ہوا. اور جو وہاں پہ کہتا جی سعودیہ میں بڑا جو ہے حجاب کا مسئلہ ہے, وہ ایسی خواتین کو اکٹھا کر کے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پیش کیا گیا, جیسے باندیاں بنا کر پیش کیا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیتے ہیں. اس وقت امت مسلمہ کو ان پیسوں کی ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرورت ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تو ہر روز جس بغیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امت مسلمہ کو جس طریقے سے ذلیل کر رہا ہے, یہ وقت تھا کہ وہ آتا اس کو جوتے دکھاتے. یہ بے شک سخت لفظ ہے, لیکن میں اپنی بات کی, میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں بات کروں. اس کے خلاف سامنے ڈٹ جاتے, اسے کہتے کہ تم نے یہ بھی بکواس کیا, تم نے یہ بھی کیا ہے. لیکن کوئی نہیں ہے, بس صرف کوئی امام خمینی نہیں ہے. جس طرح کے قافلہ حجاز میں کوئی بھی حسین نہیں ہے, اسی طرح آج امت مسلمہ کے پاس کوئی خمینی نہیں ہے جو بانگے دل کرے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کرے بات کرے. ہمیں اس پہ ہم شرمندہ ہیں یہ جو کچھ سعودیہ نے کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خان صاحب آپ کے کیا ویوز ہیں اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ جی, میں سمجھتا ہوں کہ آج سے 37-38 سال پہلے امام خمینی نے جو بات کی تھی, اور اس وقت عالم اسلام کو یہ شاید بات بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ جس میں آپ نے کہا تھا کہ اسلام کے 2 حصے ہیں یا 2 نام ہیں اسلام کے. ایک ہے اسلام ناب محمدی اور ایک ہے اسلام امریکائی. کتنا یہ اعجاز ہے اس مرد فقیہ کی بصیرت کا کہ آج وہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی. بے شک, ایبسولوٹلی. پہلے وہ بات جو پردوں میں تھی, جو اشاروں کی ناؤں میں تھی, جو مختلف اور روپ دھار کے آتی تھی سامنے, اب واضح ہو گیا کہ ایک اسلام کا ورژن وہ ہے کہ جس کو پریچ کرنے کے لیے ٹرمپ جیسا بدبخت سامنے آتا ہے, اور ایک اسلام کا ورژن وہ ہے کہ جس کا پرچم سید علی خامنہئی نے اٹھایا ہوا ہے, جس کا پیغام امام خمینی نے آج سے 38-40 سال پہلے دیا تھا. تو یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی. یعنی کہاں اسرائیل کے سامنے اپنے استقلال کے ساتھ ڈٹ جانے کی بات, اور کہاں اسرائیل کے ساتھ دوستانہ بڑھانے کی باتیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ حجاز مقدس اس وقت جن نجدیوں کے ہاتھوں میں ہے, نہ وہ حجاز مقدس کے حقیقی متولی ہیں کعبۃ اللہ کے اور روضہ رسول کے, اور نہ ہی مسلمانوں کے پوری دنیا اسلام کے جذبات کے حقیقی ترجمان. کوئی بھی کسی بھی ملک کا مسلمان
ٹرمپ کو اپنا رہنما ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل. سرزمین حجاز پہ اس کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ وہی بات ہے جو پہلے آپ کے سوال میں نے جو گزارش کی تھی جواب میں، کہ دیکھیں یہ چاہیے تو یہ تھا کہ اسرائیل کے لیے امام خمینی نے کتنا ایک فارمولہ دیا تھا کہ یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اگر پورا عالم اسلام مجتمع ہو جائے اور ایک ایک بالٹی پانی بھر لیں اور اسرائیل کی طرف بہا دیں تو اسرائیل اس مسلمانوں کے بہے ہوئے پانی میں بہ جائے گا. لیکن آج اس اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے. اسلام کے دونوں ورژن بالکل واضح ہو گئے. اب یہ بات ہے انسان کے قلب کی، جو شقی القلب ہوگا وہ پھر بھی ادھر ٹرمپ والے اسلام کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن جس کے قلب میں نرمی ہوگی، جس قلب میں عشق مصطفیٰ ہوگا، محبت اہل بیت ہوگی، صحابہ سے جو منسلک ہوگا، وہ امام خمینی کی بات کو سمجھے گا اور دیکھے گا کہ آج بھی فکر امام خمینی کا سورج نصف النہار پہ موجود ہے. اسلام کی نشأت ثانیہ کا دور آنا ہے، اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب بار بار اس بات پہ توجہ دے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں کہ کاش پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر ہوتا. یقیناً پورے عالم اسلام کو اس بات کی ضرورت ہے، اور اقبال نے اس لیے تو کہا تھا کہ ہے، جو اقبال کا ایک شعر ہے میں ذہن میں نہیں آ رہا، تو اقبال نے بھی اسی پیغام کو آگے بڑھایا تھا کہ دیکھیں کہ عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو پورے عالم اسلام کو مجتمع کر لے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ تہران اگر عالم اسلام کا جنیوا ہو جائے تو شاید عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے. اس لیے اقبال نے کہا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. امام خمینی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے عالم اسلام کو حاضر و موجود سے بیزار کیا کہ یہ تمہارے رہنما نہیں ہیں، رہنما تمہارے کوئی اور ہیں کہ جو اسلام کا اور اسلام نبی محمدی کا نام لیتے ہیں. آج انشاءاللہ العزیز عالم اسلام کے سپوتوں کی آنکھیں کھلیں گی انشاءاللہ، اور یقیناً آپ کے اس شو کے توسط سے ہم ریاض میں ہونے والی اس نام نہاد اسلامی کانفرنس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ٹرمپ کو دیے جانے والے استقبال، اس کو دیے جانے والے تحائف اور وہاں پہ کیے جانے والی ایران کے خلاف تقاریر کی مذمت کرتے ہیں، اور بالخصوص اس کے فرما روا کے اس اعلان کی شدید مذمت کرتے ہیں کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ ہم امام مہدی سے جنگ آزما ہوں گے. تو اس کو ہم یہ متنبع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پوری ملت اسلامیہ کا متفقہ فیصلہ ہے. اگر تم نے جنگ کرنی ہے تو پہلے امام مہدی کے غلاموں سے جنگ کرو. پاکستان میں جمعیت علماء پاکستان موجود ہے، امامیہ آرگنائزیشن پاکستان موجود ہے، دیگر تمام دینی تنظیمیں موجود ہیں، وہ تمہارے ساتھ جنگ آزما ہونے کے لیے تیار ہیں. اور یقیناً جو امام زمانہ سے جنگ کرے گا، جو مہدی دوران سے جنگ کرے گا، وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس کا لشکر سفیانی سے تعلق ہے، وہ دجال کا نمائندہ ہے، وہ اس کا رحمان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رحمان کے نمائندہ مہدی سے کوئی تعلق نہیں. اور جہاں تک امام خمینی کے اس بپا کیے ہوئے انقلاب کا تعلق ہے، یہ انقلاب انشاءاللہ العزیز اسی طرح چمکتا دبکتا رہے گا. یہ اپنی جمہوری دنیا پتہ نہیں کس انتظار میں ہوتی ہے، لیکن دیکھا کتنا خوبصورت انداز میں ان کا یہ الیکشن ہوا.
یہ سلسلہ جمہوریت کا بھی اسی طرح چلتا رہے گا، اسلام کے سربلندی کا بھی انشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ بہت شکریہ خان صاحب۔ اب ہم پروگرام کی انت کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ سے دونوں میرے سینئرز، میرے عزت کی جگہ پہ ہیں آپ، اگر آپ کو ایک سینٹنس میں، ایک لائن میں امام خمینی کا میسج اپنی پبلک کو کنوے کرنا پڑے، میں دونوں سے ریکویسٹ کروں گا، تو کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کا انقلاب جو تھا وہ اسلام کا انقلاب تھا، اور اسلام میں سلامتی ہے۔ بالکل، میں بھی یہ کہوں گا امام خمینی کی فکر کہ اسلام پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کو کسی چیز پہ قربان نہیں کیا۔ I am eternally grateful to Lal Mehdi Khan Sahab and Dr. Amjad Hussain Chishti Sahab for attending today and enlightening the public, the viewers, with the message not only of Imam Khomeini, but the message of Islam. I'm also grateful to the administration of Khanai Farang, Iran, Lahore, for accommodating this facility so that we could enlighten our viewers with the message. Thank you so very much.